انٹری جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے بند ہے، جو کہ ہم ان کو جو ہے ہم شامل نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جواد حسین صاحب بتائیں گے، لیکن جواد حسین کے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دو ٹوک موقف ہے اس حکومت کے ساتھ، اس کابینہ میں ایز اے کولیشن پارٹنر۔ جب فاٹا کا مرجر ہوا تھا تو فاٹا کے مرجر پہ یہ بات ہوئی تھی کہ جو ٹیکس ایگزمپشن ہے فاٹا میں، کیونکہ وہاں پر اکنامیکل سچویشن اتنی ٹھیک نہیں تھی، اکنامیکل سچویشن آج بھی ٹھیک نہیں ہے، تو فاٹا ٹیکس ایگزمپشن فاٹا اور پاٹا کو دیا گیا تھا اور وہ ایکسٹینڈیبل تھا، ماضی میں بھی ایکسٹینڈ ہوا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے کابینہ میں بھی، وزیر اعظم صاحب کے سامنے، ہمارے فائنانس منسٹر کے سامنے، کہ فاٹا اور پاٹا کا جو ٹیکس ایگزمپشن ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ یہ پورے فاٹا اور پاٹا کی آواز ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاٹا اور پاٹا کے ہر ورکر، ہر لیڈر کی آواز ہے، اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آواز ہے، ہمارے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا صاحب کی آواز ہے، وہاں سے ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں ان کی آواز ہے کہ اس چیز کو جو ہے ایکسٹینڈ کیا جائے۔ ہمارا بالکل اس پہ دو ٹوک موقف ہے کہ یہ ایکسٹینڈیبل ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ وہاں کی سچویشن جو ہے اس وقت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن نے، پرسوں ہم نے وزٹ کیا ریڈیو پاکستان پشاور کا۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے دوستوں نے وہاں پر وزٹ کیا ہوگا، ہم اپنے صوبائی صدر صاحب کی قیادت میں وہاں پر گئے تھے۔ 1930 کے اوائل میں جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ پاکستان کا سب سے پرانا جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن تھا۔ جب عبدالقیوم خان 1930 کے اوائل میں لنڈن ایک کانفرنس تھی اس کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے اس چیز کو جو ہے مارکونی سے جو ہے اس وقت انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جو ہے یہ مشین بنائی جائے، اور اس وقت یہ 1935 میں غالباً اس کا جو ہے افتتاح ہوا تھا، جو کہ وہاں کے اس وقت کے جو ہے گورنر تھے، انہوں نے جو ہے اس کا جو ہے وہ افتتاح کیا۔ ہم جب وہاں پر گئے تو ایسی قسم کی وہاں پر ایک غنڈہ گردی ہوئی کہ پنکھوں کے پر کاٹے گئے، نلز جو ہیں اس خانے کے وہ نکالے گئے، گاڑیاں جو وہاں پر کھڑی تھیں سرکاری اور پرائیویٹ، ان کے انجن نکالے، ان کے بیٹریاں نکالی، ان کے ٹائر نکالے، اس کے بعد ان کو آگ لگا دی گئی۔ ساؤنڈ سسٹم جتنے تھے جو ہال ایڈیٹوریم تھا اس میں ساؤنڈ سسٹم اور جو فکس کرسیاں تھی وہ بھی اکھاڑ کے لے گئے کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے وہاں پر جو آرکائیوز کے لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز، چیزیں سب کچھ اٹھا کے لے گئے، اور اس قسم کی ان کے پاس کوئی اسپرے تھی جس کو وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد آگ جو لگتی ہے، آپ آگے بلڈنگ کا آپ دیکھیں کہ جس قسم کی جو بلڈنگ پہ وہاں پر اثر ہوا ہے آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ غنڈہ گرد نہیں ہیں، ہمارے لوگ بدماش نہیں ہیں، ہمارے لوگ، یہ پری پلانڈ پلاننگ تھی۔ اس کو اگر ہم پری پلانڈ پلاننگ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جس وقت جن کے ساتھ ایسے لوگ آئے ہوں جنہوں نے اس قسم کی لوٹ مار کی ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ پری پلانڈ وہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ آئے تھے کہ ہم چوروں اور ڈاکوں کے خلاف آئے ہیں۔ جن لوگوں نے ریڈیو پاکستان کا گیٹ 9000 پہ بیچا وہ آج بات کرتے ہیں کہ وہ ہم چوروں ڈاکوں کے خلاف نکلے تھے۔ آج مجھے بتائیں نا، جو ماضی میں کہتے تھے کہ ہم وکٹیں گرا رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ہم ایسی باتیں نہیں کر رہے۔ ہم انسان کو وکٹوں سے تشبیہ نہیں دیتے، ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں، ہم لوگوں کو احترام دیتے ہیں، ہم لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم نے شمولیت کی دعوت بھی دی ہے اور دے بھی رہے ہیں۔ اب تو ہمیں پی ٹی آئی والوں پہ یہ ترس آ رہا ہے کہ آپ شاید اگلے ہفتے اشتہار دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو عہدیداروں کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں، کیونکہ اب تو ان کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی عہدیدار بچ گئے ہوں گے۔ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ شاید وہ ہم اپنے خیالوں میں کہتے ہیں میں مذاکراتی کمیٹی بنا رہا ہوں۔ کل مذاکراتی کمیٹی کے میرے خیال میں جو ان کے کپتان تھے انہوں نے تو میرے خیال میں آرام فرمانے کے لیے درخواست دے دی کہ ہم آرام فرما رہے ہیں۔ کچھ فرار ہیں، کچھ غائب ہیں، کچھ گرفتار ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سلیپنگ موڈ میں چلے گئے ہیں یا ایروپلین موڈ میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک اس پہ موقف ہے کہ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں
ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، ان کے لیے کوئی 0% ٹالرنس ہے۔ لیکن جس طریقے سے پاکستان کے سرکاری، فوجی اور ذاتی املاک لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا اور ہم آج بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ان کی جو ہے وہ وصولی جو ہے ان سے کی جائے۔ تو لہٰذا یہی کچھ گزارشات تھیں۔ سنا ہے کہ عمران خان صاحب ایک کتاب لکھنے جا رہے ہیں، اس کا نام کوئی رکھ رہے ہیں، کوئی ریڈ لائن سے کھڈے لائن تک یہ کتاب لکھنے جا رہے ہیں، اور بہت جلد اس کی اگر وہ باہر ہوئے، اگر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر نہ ہوئے تو ان کی جو ہے رونمائی ہوگی کتاب کی جو ہے وہ، پھر اس میں آپ لوگوں بھی ڈیفینیٹلی، ہم تو نہیں جائیں گے لیکن آپ لوگ تو میڈیا کے لوگ ہیں، آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، تو پھر اس کو بھی پڑھنے کا موقع ملے گا کہ وہ ریڈ لائن سے کھڈے لائن تک ان کا جو سفر تھا وہ کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا۔ تو میری یہ کچھ گزارشات تھی۔ میں جواد صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آج میں ایک دفعہ پھر آخر میں اپنی طرف سے، اپنے پارٹی کے صوبائی صدر کی طرف سے، پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے، آصف پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی طرف سے اور تمام پارٹی کے ورکران کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بھی میں خیر تحسین پیش کرتا ہوں، پارٹی کے عہدیداروں کو، چاہے وہ ہمارے ضلعی صدر تھے، چاہے ہمارے ڈویژن صدر تھے، چاہے ہمارے پارٹی کے باقی عہدیدار تھے، ہمارے صوبائی صدر تھے، یا کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ہمارے دوست تھے، انہوں نے کردار ادا کیا جواد صاحب کو ہمارے ساتھ آنے میں، لیکن ان کا اپنا بہت بڑا کردار تھا۔ ہم ان کو جو ہے آج خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے ہمارے پارٹی کے صوبائی صدر منسٹر آف اسٹیٹ فار واٹر ریسورسز محمد علی شاہ باچا صاحب خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر میں جواد صاحب کہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ پچھلے چند دنوں سے میرے خیال میں آپ کو بار بار زحمت ہم دے رہے، اس پہ میں اپنی طرف سے اور ان پارٹی کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی طرف سے میں سب میڈیا دوستوں کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہمارے دوست، ہمارے بھائی جواد حسین، جن کا تعلق اور اگزئی سے ہے اور کئی بار ایم این اے رہ چکے اور یہ ابھی بھی سٹنگ ایم این اے تھے، اور آج باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ اللہ کے فضل سے شامل ہو رہے، تو میں اپنی طرف سے اور خیبر پختونخوا کے تمام پارٹی ورکروں کی طرف سے، عہدیداروں کی طرف سے ان کا انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ تعالی تسلی بھی دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے ورکروں کو عزت دی ہے، ان کے لیے کام کروائے ہیں، اور میں بار بار یہ ہر پریس کانفرنس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں خود بھی جو پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا ایز اے ورکر میں کام کر رہا ہوں، ایک ورکر ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں 3 بار خود اپنے حلقے کا ایم پی اے رہ چکا ہوں، تو مجھے اپنے ورکروں کا یعنی ان کا احساس ہے کہ ورکروں کی کیا تکالیف ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اپنے صوبے کی خدمت کریں گے۔ اور ایک بات میں یہ ضروری کرنا چاہتا ہوں، جس طرح فیصل نے کہا کہ ملکن ڈویژن میں فاٹا اور پاٹا جو 2018 میں مرج ہوئی ہے کے پی کے میں، اور ایک میرے خیال میں جب 2 دن رہ گئے تھے اسمبلی ڈیزولوشن میں تو یہ بل پاس ہوا تھا، اور ساری جو ہمارا فاٹا ہے، ایکس فاٹا اور پاٹا، وہ مرج ہو گئے تھے کے پی کے میں، مگر ہمیں ایک آرٹیکل 247 کے تحت ایک آئینی اور قانونی پروٹیکشن حاصل تھی۔ جب مرجر کے بعد جب یہ سب فاٹا اور پاٹا مرج ہو گئے تو ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے ایگزیکٹو آرڈر میں 5 سال کے لیے ہمیں ٹیکس ایگزیم کیا گیا، اور 5 سال کے لیے ہمیں ٹیکس چھوٹ دی گئی جو 30 جون 2023 کو ختم ہونے والی ہے۔ تو ہم نے ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائی ہے
اپنے چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی کی ہے, کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی ہم نے دوستوں کو یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے, کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو آرڈرز پہ پچھلے بار بھی ایکسٹینڈ ہوا تھا, اور انشاءاللہ ہماری یہ پوری امید ہے, اور پشاور میں بھی انہوں نے بات کی تھی, یہ ہماری پوری امید ہے کہ ہمیں جو ملکن ڈویژن اور ایکس فاٹا جو ہے, یہ امید ہے ہمیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ کے لیے بھی ایکسٹینڈ کیا جائے گا. جہاں تک عمران خان کی بات فیصل نے تفصیلاً بات کی ہوگی, میں کے پی کے حوالے سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ کے پی کے سے پچھلے 10 سال سے عمران خان کی حکومت ہے, اور آج جو کے پی کے میں بار بار پریس کانفرنس میں بھی یہی بات میں نے کی ہے, اور آج بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کے پی کے حالات آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو کیسز نکل رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے, بیڈ گورننس کے حوالے سے, یہاں تک کہ سرکاری ملازمین کے پچھلے تنخواہیں میرے خیال میں 2 مہینے بعد ان کو تنخواہیں ملی ہے, ان کو پینشن 2 مہینے بعد ملی ہے. تو یہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ آئی ہے وہ میرے خیال میں 3-4 مہینے ہو گئے ہوں گے. تو 3-4 مہینوں میں یہ سب کچھ ایک طرف نہیں ہوتا, یہ پچھلے 9 سالوں کا ان کا گورننس کی حالات ایسے ہیں کہ آج ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. آج ان کے پی کے میں جو کرپشن کے کیسز نکل رہے ہیں, میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرپشن کے کیسز نہیں نکلے ہوں گے. یہاں تک کہ قرضہ, عمران خان ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ہم نے قرضہ نہیں لینا. آج کے پی کے کی حالت یہ ہے کہ 9,000 ارب روپے, اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت تھی اس سے پہلے 97 بلین کا قرضہ انہوں نے لیا تھا صوبائی گورنمنٹ نے, اور وہ قرضہ ابھی 997 ارب تک پہنچ گیا. تو یہ ان کی گورننس کی حال ہے. آج وزیر اعلیٰ ان کے سابق وزراء چھپ رہے ہیں لوگوں سے, آج ان کا سابق وزیر اعلیٰ چھپ رہے ہیں لوگوں سے, حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ فیس کریں. 9 مئی کے بعد جو واقعہ ہوئے, ان کے جو بیانیہ پرائم منسٹر صاحب کا, جو عمران خان کا جو بیانیہ تھا جب سے وہ پرائم منسٹر کے سیٹ سے نیچے اترے ہیں, میرے خیال میں یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تقریباً کوئی 12-13 مہینوں میں جو انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ مجھے گرفتار کریں گے, آپ نے یہ کرنا ہے, مجھے گرفتار کریں گے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ مجھے گرفتار کرنا ہے, آپ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ہے. سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا, پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. فوجی تنصیبات پر حملے کروانے, یہ پاکستان کو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوج کو کمزور کرنا یہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے, چاہے جو حالت بھی ہو. تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے. تو آخر میں جواد کو اپنی طرف سے اور کے پی